اللہ 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 اللهم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ ساتھیوں اور اسلامی رشتے کی بہنیں، اصول ثلاثہ کا آج کی یہ درس یا آج کی یہ بیٹھک ہماری تیسری بیٹھک ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا مل بیٹھنا مبارک فرمائے، اور یہاں مل بیٹھنے کو ہماری حسنات میں اضافے کا سبب بنائے، اور اللہ رب العالمین کی شریعت اور اس کی توفیق اور اس کی توحید سیکھنے کی برکت سے ہم کو اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ اب ہم سیدھے اپنے درس کے طرف لوٹتے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ ہم سب کو 4 مسائل کا علم رکھنا ضروری ہے۔ 4 مسئلوں میں سب سے پہلی چیز تھی علم، اور علم کا مطلب تھا کہ اللہ رب العالمین کو پہچاننا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا، اور اسی طریقے سے دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا دلائل کے ذریعے سے۔ ایک سوال ہم آپ سے پوچھتے ہیں کل کے درس کے تناظر میں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ اپنے سوال کا جواب دیں گے یا میرے سوال کا جواب دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آج کوئی شخص یہ کہے ہم سے یا آپ سے، کسی سے بھی واٹس ایپ پہ میسج کرے یا فیس بک پہ لکھے، کہیں بھی لکھے، اور یہ کہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آج یا کل ہم کو 10 رکعت نماز پڑھنی ہے، یا پورے دنیا والوں کو 10 رکعت نماز پڑھنی ہے، تو شرافت علی صاحب آپ ویڈیو آف کیجئے اپنا، تو کیا اس کی بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ جو لوگ اپنا نہیں مانی جائے گی، ان سے گزارش ہے کہ اس کو آف کریں۔ نہیں مانی جائے گی۔ کیوں نہیں مانی جائے گی؟ اس کی بات کیوں نہیں مانی جائے گی؟ اس کی بات ان کے پاس دلائل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ دلیل نہیں ہے۔ دلیل کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث اور صحابہ کے طریقے کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تصدیق کی ہو، مطلب یہ ہوا کہ تجربے کے ذریعے سے، کسی کے فتوے کے ذریعے سے، یا کسی کی ذاتی چاہت کے ذریعے سے کہ یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے، اس کو میں بہتر سمجھتا ہوں، ایسا کر لینا چاہیے، یہ کہہ کر کے دین کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دین کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چیز مجھے بہتر لگ رہی ہے، یہ مجھ کو پسند ہے، فلاں بزرگ نے اس کو کیا ہے، فلاں صاحب نے ایسا فرمایا ہے۔ یہ ساری باتیں دین کے اندر دلیل نہیں بن سکتی ہیں۔ دلیل وہی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا، چاہے وہ قرآن مجید کی آیت کی شکل میں ہو یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ کی شکل میں ہو۔ یہی دلیل ہے، اور اس دلیل کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طریقے سے دلیل کو سمجھا ہے، ویسے ہی ہم اس دلیل کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یعنی دلیل کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہر آدمی آزاد نہیں ہے۔ یعنی کوئی آدمی قرآن کی آیت پڑھے اور کہے کہ میں یہ مطلب نکالتا ہوں، کوئی حدیث کو دلیل کے طور پہ پیش کرے اور یہ کہے کہ میں یہ مطلب نکالتا ہوں یا مجھے یہ مطلب سمجھ میں آتی ہے، تو اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، بلکہ وہی معنی سمجھنا پڑے گا
جس معنی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے اور جس معنی کو صحابہ کرام نے سمجھا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ اسی پر ایک دوسرا سوال آپ کو دیتے ہیں ہم۔ آج کل ہم اور آپ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، آج فیس بک کا، واٹس ایپ کا اور دوسری چیزوں کا، کبھی کبھی آپ دیکھیے گا کچھ میسج آتے ہیں، جیسے میسج آئے گا آپ کے سامنے یا آتا ہوگا، آ رہا ہوگا، خوشخبری خوشخبری خوشخبری، خوش ہو جائیے، ہم لوگوں کے اس چیز کو ناسا نے بھی تصدیق کر دی ہے، فلاں چیز کے بارے میں ناسا نے گواہی دے دی، ناسا کے سائنٹسٹ نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ ہاں، کیا اس طرح کی چیزوں کو ماننا یا اس طرح کی چیزوں کو پھیلانا یہ ضروری ہے یا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں۔ اور کوئی جواب؟ جائز ہے؟ ہاں اگر قرآن کی روشنی میں ہو تو جی بولیے، اگر جو قرآن بولنا کی ہے کھل روشنی کے بولیے، جو بھی بولنا ہو کھل کے بولیے، ہم لوگ یہاں پہ بغیر سیکھنے تحقیق کے لیے کوئی جمع چیز ہیں۔ جاننا چاہیے، جی بغیر تحقیق کے کوئی چیز بھی پھیلایا یا شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تحقیق ہو کہ چلیے ناسا نے یہ کہا ہے، تب بھی اگر قرآن اور حدیث کے نزدیک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ہو، کوئی بھی سائنٹیفک چیز اگر وہ آج تصدیق ہو جاتی ہے تو اس کو مان لینی چاہیے۔ جیسے بگ بینگ کے بارے میں ہے، تو وہ جب ثابت ہوئی تو الحمدللہ وہ تو قرآن 1400 سال آپ نے سوال نہیں سمجھا ہے، پہلے سوال کو سمجھیے، سوال کو سمجھنا نصف جواب ہے، سوال کو سمجھنا نصف۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں دلیل کے اوپر، دلیل کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بات قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، تو پھر کسی تیسرے شخص کی تائید کی ضرورت نہیں ہے۔ تائید کی ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں ہم شک میں مبتلا ہوں۔ ناسا اگر تحقیق نہ کرے یا ناسا اگر اس کے مخالف تحقیق کرے تو کیا اس بات کو ہم ترک کر دیں گے؟ ہرگز نہیں ترک کریں گے۔ جب ناسا موجود نہیں تھا تو صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا، کس طرح سے تھا؟ میں اس خرابی کو آج آپ کے سامنے بتانے کے لیے، یعنی میرا منشا اور میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو شریعت کو آج لاجک کے اوپر تولتے ہیں۔ فلاں نے تائید کی ہے، مانیں گے، فلاں نے، الحمدللہ بحیثیت مسلمان قرآن مجید کی آیت یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، کسی کی تائید کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہم اس کو مانیں گے، چاہے وہ بات ہماری عقل کے اندر آئے یا نہ آئے، چاہے وہ چیز ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہی معنی ہے اللہ کی معرفت کا، اور یہی مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا، اور یہی مطلب ہے دین اسلام کی معرفت کا۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ تو ہم لوگوں نے یہ سیکھا کہ دلیل نام ہے اللہ رب العالمین کی کتاب کا، دلیل نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا۔ اب اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو چھوڑ کر کے، ان دو دلیلوں کو چھوڑ کر کے کسی دوسری چیز کی طرف جاتا ہے تو جان لیجئے وہ آدمی اپنے نفس کا بندہ ہے، اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا، افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلک اذن قسمۃ ضیزہ۔ یہاں سے دیکھیے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن۔ یعنی یہ جو لات کی، منات کی، عزا کی، یہ لوگ جو عبادت کر رہے ہیں،
اللہ کے علاوہ ان کو معبود بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کی عبادت پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. تو جب دلیل نہیں اتاری ہے تو یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، جو ان کے دماغ کو اچھا لگ رہا ہے اس کی پیروی کر رہے ہیں. وَتَهْوَى الْأَنفُسِ، اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں. خدا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے، قرآن مجید کی شکل میں ہدایت نازل ہو چکی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں. نوجوانوں میں آج کل کے زمانے میں خصوصی طور پہ یہ چیزیں، یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں. چنانچہ اس کی ایک اور مثال لے لیجئے، پھر بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. ابھی جیسے دیکھیے ایک میسج ابھی تک نہیں آیا، میرے پاس تو نہیں آیا، آپ کے پاس ہو سکتا ہے آ چکا ہوگا. رمضان اور کینسر کا میسج، رمضان اور کینسر کا میسج. لوگ اس کو خوب پھیلاتے ہیں ان دنوں کے اندر. بھائی کوئی آدمی روزہ رکھے گا تو کینسر ٹھیک کرنے کے لیے رکھے گا؟ ہاں یا نہ بولیے. نہیں ایک دم نہیں. عبادت کے جتنے طریقے ہیں اللہ رب العالمین نے اس میں شفا یابی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور رکھا ہے، شفا یابی. لیکن ہمارا مقصد وہ نہیں ہونا ہے. ہمارا مقصد رب العالمین کی رضامندی ہے. اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے اگر ہم اس عبادت کو انجام دیں گے تو اس میں جو دنیاوی فائدہ ہے وہ خود بخود بندے کو حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر ہم یہ سوچ کر کے عبادت کریں گے کہ ہم روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ پیٹ کی پتھری گل جائے، روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ہم وزن کم ہو جائے، ڈائٹنگ ہو جائے گی ایک طریقے سے، اور بہت طرح سے لوگ بیان کرتے ہیں اس سلسلے میں اس کے دنیاوی فوائد. باضابطہ لکھا گیا روزے کے دنیاوی فوائد. اخروی فوائد گویا دوسرا ہے، دنیاوی. تو دنیاوی فوائد ہمارا مقصد نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے، صحابہ نے سوال کیا کہ وہ کون شخص ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں اس وجہ سے کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی توحید کا بول بالا ہو، وہی اللہ رب العالمین کے راستے میں ہے. باقی دوسرا شخص اللہ کے راستے میں ہونے والا نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ اتنی عظیم عبادت اگر اس کے اندر بھی قصد فاسد ہے، ارادہ نیک نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کا ارادہ نہیں ہے، تو وہ ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے. سمجھ گئے؟ اچھی بات ہے. صرف قرآن اور حدیث دلیل ہے. ہاں بھائی، صرف قرآن اور حدیث دلیل ہے. اس پر کیا دلیل ہے؟ دلیل لکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آدمی گمراہ کب ہوتا ہے؟ جب اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے، جب اپنے یا اپنے جیسے کسی بندے کے بتائے گئے راستے کی پیروی کرتا ہے، تب آدمی گمراہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لوگوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت، بس یہی دلیل ہے، یہی دلیل ہے. اور اسی کو سیکھنے کا نام علم ہے، اسی کو سیکھنے کا نام علم ہے. اب اس کے بعد آئیے، جب یہ ادلہ اور یہ باتیں ہم کو سمجھ میں آ گئی تو اب دوسری نمبر کی جو چیز ہے وہ ہے عمل. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ عمل. یعنی جو علم ہم نے سیکھا ہے یا جس علم کو ہم نے حاصل کیا ہے اس علم کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اس علم کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اور یہاں عمل جو ہے مرتبے کے اعتبار سے، اپنے درجے کے اعتبار سے، ذرا الفاظ پہ غور کیجئے گا.
درجے کے اعتبار سے فرق ہوگا اس میں. کیسے فرق ہوگا دیکھیے. اگر ہم نے کسی فرض کام کا علم حاصل کیا ہے تو وہ کام کرنا ہمارے اوپر فرض ہوگا، کیونکہ جو چیز کو ہم نے سیکھا ہے وہ فرض ہے. اور اگر ہم نے کسی نفل چیز کا علم حاصل کیا ہے تو اس چیز کے اوپر عمل کرنا ہمارے اوپر مستحب ہوگا، نفل ہوگا، فرض کے درجے پہ نہیں جائے گا. لیکن علم حاصل کرنے کے لیے یا علم کو باقی رکھنے کے لیے جو ذریعہ اور جو راستہ ہے وہ راستہ ہے میرے بھائیو عمل کا. اگر آدمی عمل نہیں کرتا ہے تو صاحب علم کے لیے وہی علم وبال ہے، اس کو ثواب پہنچنے سے زیادہ وہ علم اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ آدمی یعنی وہ لوگ جن کے ذریعے سے سب سے پہلے بھڑکایا جائے گا جہنم کو، اس میں ایک عالم ہوگا جو اپنے علم کے مطابق جس نے عمل نہیں کیا ہوگا، علم کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا ہوگا. اس سلسلے میں لوگ 3 قسم کے اندر تقسیم ہیں عمل کرنے کے بارے میں. ایک گروہ تو ایسا ہے جو خوب علم حاصل کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے. کون ہے ذرا بتائیے؟ یہود ہے، جنہوں نے علم تو خوب حاصل کیا لیکن عمل نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے غضب کے شکار ہوئے. دوسرا کنارہ یا دوسرا گروہ اس کو دیکھیے، اس نے علم حاصل ہی نہیں کیا لیکن عمل کا بہت جذبہ ہے، عمل خوب کرتے ہیں، عبادت کر کے تھک گئے، ان کی کمر جھک گئی، چہروں کے اندر جھریاں پڑ گئی. اللہ رب العالمین کی عبادت بغیر علم کے ان لوگوں نے کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ لوگ گمراہ ہوئے، جن کو قرآن مجید نے ضالین کہا. اور ہر وقت، ہر روز 5 وقت کی نمازوں میں ہر رکعت کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب علیہ سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر ہم علم سیکھنے کے بعد علم کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، علم کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں تو جان لیجئے ہمارے اس علم کا دوسروں کو بھی فائدہ ہم نہیں پہنچا سکتے. دوسروں کو بھی فائدہ اس علم کا نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اگر آپ خود عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ دوسرے کو اگر منع کریں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا. ہمارے استاذ ہیں ڈاکٹر عبدالرزاق، اللہ رب العالمین ان کی صحت اور عافیت کے اندر اضافہ کرے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہاسپٹل گئے. ذرا دیکھیے گا عمل نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. گئے ہاسپٹل میں تو ایک شخص اپنے چھوٹے بچے کو لے کر کے آیا ہوا تھا ہاسپٹل، چھوٹا بچہ تھا ساتھ میں. ہاسپٹل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ سگریٹ پینے والے شخص کو فلاں فلاں مرض کا شکار ہونا پڑتا ہے، اس سے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، بیماری کا شکار ہوتا ہے. بچے نے جب اس کو پڑھا، دیکھا سامنے، تو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ بات جو لکھی ہوئی ہے یہ جھوٹ ہے، یہ بات جو لکھی ہوئی ہے یہ جھوٹ ہے. والد نے اس کے کہا کہ نہیں یہ جھوٹ نہیں ہے، صحیح ہے. تو کہا کہ آپ تو پیتے ہیں سگریٹ، پھر آپ کو کینسر کیوں نہیں ہوا، آپ بیمار کیوں نہ پڑے؟ یعنی دیکھیے، اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں اور ہم نے دوسرے کو دعوت دی، تبلیغ کیا، دوسرے کو بتایا، علم کو عام کرنے کی کوشش کی، تو ہمارے علم سے دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا. کوئی اس کو مانے گا نہیں، کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا. اسی لیے میرے بھائی، یا علم کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. جس طرح سے عمل کرنے کا حق ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. اب آئیے، اب تیسری چیز ہے علم کے مطابق دعوت دینی ہے. اب یہاں ایک بات سمجھنی ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. سب سے پہلے مرتبہ کون سا ہے جی؟ علم حاصل کرنا. دوسرے نمبر کا مرتبہ ہے علم کے اوپر عمل کرنا.
تیسرے نمبر پہ ہے علم کی دعوت دینا، علم کو پھیلانا. اس لیے کہ اگر انسان کے پاس خود ہی کچھ نہیں ہے تو وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ جب اس نے علم نہیں سیکھا ہے اور وہ دوسروں کو دعوت دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے گمراہی پھیلائے گا، ظاہر سی بات ہے گمراہی کو عام کرے گا. آج معاشرے، سماج اور سوسائٹی میں یہی ہو رہا ہے. لوگ علم سیکھتے نہیں ہیں، علم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، لیکن دین کا جہاں کہیں مسئلہ آئے تو بولنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں، ہر مسئلے میں گفتگو کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عجیب عجیب طرح کی چیزیں نکل کر کے سامنے آتی ہے جس کا وجود سابق ہے یا سابقین اولین کے نزدیک اس کا وجود نہیں تھا. میرے بھائیوں، ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، اگر میرے جانب سے ایک بھی آیت تم جانتے ہو، ایک حدیث کا علم بھی اگر تم جانتے ہو، یہاں دیکھیے جاننے کی قید ہے، سیکھنے کی قید ہے. ہاں سیکھے ہوئے ہیں تو ہم اس کو منع کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں یا اس کو جا کر کے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. ہرگز میرے کہنے کا مطلب آپ یہ مت نکالیے گا کہ دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے مدرسے کی سند ہونے کی ضرورت ہے، ہرگز نہیں. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا منکر ہونا یعنی برا ہونا دلیل کی روشنی میں معلوم ہے، آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص کو یہ کام کر رہا ہے اور آپ کے پاس دلیل موجود ہے، اللہ کی کتاب کی دلیل موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کہ یہ جو عمل کر رہا ہے یہ غلط ہے، تو آپ کے پاس سند ہو کہ نہیں ہو، لائسنس ہو کہ نہیں ہو، سرٹیفکیٹ ہو کہ نہیں ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو منع کریں، آپ اس کو روکیں. آپ کہیے گا اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا، تم میں کا جو بھی کوئی شخص برائی کا منکر ہونا دلیل کی روشنی میں اس کے سامنے ثابت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے. ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو زبان سے بدلے، زبان سے کہے کہ یہ کام جو کر رہے ہو برا کر رہے ہو. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو دل سے برا جاننے کی کوشش کرے. سمجھ گئے؟ تو جتنا علم آپ نے سیکھا ہے اس علم کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اور اگر کوئی آدمی علم سیکھتا ہے یا علم اس کے پاس موجود ہے اور وہ علم کو لوگوں تک پھیلاتا نہیں ہے، لوگوں تک بتاتا نہیں ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید وعید فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دیکھیے. آپ نے کہا من کتم علما، جو بھی کوئی شخص کسی علم کو چھپاتا ہے، نہیں بتاتا لوگوں کے سامنے، چھپاتا ہے علم کو، الجمہ اللہ بلجام من النار، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس شخص کو آگ کا لگام پہنائے گا. والعیاذ باللہ، اللہ رب العالمین سے ہم پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو آگ کا لگام پہنائے گا قیامت کے دن، جو شخص کسی علم کو جانکاری کے باوجود چھپاتا ہے، علم کو بیان نہیں کرتا. اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہدا کے ساتھ، ہدا و دین الحق، اور دین حق کے ساتھ. تو ہدایت ہے عمل، علم، ہدایت کا مطلب علم اور دین حق کا مطلب عمل. علم، عمل، ان دونوں چیز کے ہو جانے کے بعد قرآن مجید کی آیت دیکھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے حکمت کے ساتھ اور اچھی بات کہتے ہوئے، ترش روی سے نہیں، سختی کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ، نہایت نرم لہجے میں نرم گفتاری کرتے ہوئے اس کو دین کی طرف بلائیے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بڑھ کر کے اچھی بات
کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی جانب دعوت دے؟ یعنی استفہام انکاری ہے، یعنی دنیا کی تمام باتوں میں سب سے بہترین بات، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دے، اللہ رب العالمین کی کتاب کی طرف بلائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلائے۔ ان باتوں سے زیادہ بہتر بات روئے زمین کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تیسری آیت دیکھیے جس میں دعوت کے وجوب کے اوپر دلالت ہے، فرمایا اللہ رب العالمین سبیلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اس راستے کی طرف، میں اس راستے پر چل کر تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرتن، بصیرتن سے مراد اے علی علم، یعنی علم کی بنیاد پہ۔ دعوت کوئی خواب کی بنیاد پہ نہیں ہے، کسی بزرگ کے قول کے مطابق نہیں ہے، ورنہ دعوت و تبلیغ کی کتابیں آپ دیکھیے اس میں قصے اور کہانیاں کس قدر بھری ہوئی ہیں، آپ اٹھا کر کے دیکھیے۔ اور موجودہ جو کتاب ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیے گا نہ کسی قصے کا تذکرہ ہے، نہ کسی بزرگ کے قول کا تذکرہ ہے، نہ کسی کے گفتگو کا تذکرہ ہے، بس ایک مسئلے کو ثابت کیا گیا ہے اور اس کے اوپر دلیل دی گئی ہے، چاہے وہ قرآن کی دلیل ہو چاہے وہ حدیث کی دلیل ہو، اسی کا نام علم ہے۔ نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ہذہ سبیلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے یہ ہے میرا راستہ، اس راستے پر چل کر میں تم کو اللہ رب العالمین کی جانب دعوت دے رہا ہوں، علم کی بنیاد پر، آنا میں خود دعوت دے رہا ہوں، ومن اتبعنی، اور وہ لوگ جو میری اتباع کرنے والے ہیں، میری پیروی کرنے والے ہیں، ان کی بھی شان یہ ہے، ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی جانب آپ کو دعوت دینے والے ہیں۔ اور ان چار چیزوں میں سے آخری چیز میرے بھائیوں، دعوت دینے کے بعد صبر کرنا۔ دعوت دینے میں جو مصیبت آدمی کو پہنچ رہی ہے وہ صبر علی الاذی فیہ، دعوت دینے میں جو مصیبت آ رہی ہے اس کے اوپر صبر کرنا۔ یہاں ایک بات آپ نوٹ کر لیجئے، اس کو لکھ لیجئے، آپ یہ جان لیجئے کہ دنیا صالح آدمی کو پسند کرتی ہے، نیک آدمی کو پسند کرتی ہے دنیا، لیکن مصلح کو کبھی پسند نہیں کرتی۔ جو نیک ہوتا ہے اس کو پسند کرتی ہے، لیکن جو نیکی کی دعوت دینے والا ہوتا ہے، بھلائی کی باتیں بتانے والا ہوتا ہے، اس کو دنیا کبھی معاف نہیں کرتی ہے، کبھی معاف نہیں کرتی ہے، یہ بات لکھ لیجئے۔ اور اس کی ایک دلیل میں دے رہا ہوں، 40 سال تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر رہے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کے اوپر ایک انگلی اٹھا دیتا، حالانکہ جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، یعنی 40 سال کی عمر کے اندر آپ نے کبھی بھی کسی بت کی عبادت نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہ تو جاہلیت میں اور نہ اسلام کے بعد میں نے کبھی بت کی عبادت نہیں کی ہے۔ بتوں کی عبادت سے اللہ نے شروع سے میرے دل کے اندر نفرت رکھی تھی، لیکن مکہ والوں نے بتوں کی عبادت نہ کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، آپ کو باقی رکھا، بلکہ لوگ آپ کو اتنا عادل اور اس قدر امانت دار مانتے تھے کہ اپنے قیمتی سامان، اپنے زیور، سونے اور چاندی کی چیزیں لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے کہ اس آدمی کے پاس رہے گا تو حفاظت کے ساتھ رہے گا۔ لیکن میرے بھائیو، 40 سال ایک آدمی ایک سماج میں، ایک سوسائٹی میں زندگی گزارتا ہے، اور گزارنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو قوم والوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ کیا کیا؟ کہا کہ اب جادو ہے، گر ہے، اللہ اکبر، کہا کہ آپ کو کسی شیطان نے پکڑ لیا ہے، نعوذ باللہ، وہ شیطان آ کر کے صبح شام آپ کو یہ قرآن کی آیتیں سکھاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ آپ لوگوں تک پھیلا رہے ہیں۔ کہا کہ آپ کو مال کی حرص ہے، آپ کسی خوبصورت عورت سے، مکہ کی کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ سرداری چاہتے ہیں۔ یہ کہا کون سی ایسی بات ہے دل آزاری کی، دل دکھانے کی،
جو مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ کیا ہو. غور کیجئے، اتنا ستایا آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ چھوڑ کر کے نکل کر کے جانا پڑا. میرے بھائی، اپنی بستی چھوڑ کر کے جانا، جہاں اس کے خیش و اقارب، جہاں اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں. جو بستی چھوڑ کے جاتا ہے اس کا کرب، اس کا درد وہی محسوس کر سکتا ہے، دوسرا کوئی محسوس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، چلیے چھوڑ کر کے چلے گئے مدینہ منورہ. اب تو قوم کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن دیکھیے مصلح کو کس طرح سے ستایا جاتا ہے. 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ مکہ والے فوج لے کر کے پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جگہ پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چین و سکون کی زندگی گزارنے والے تھے. وہاں بھی آپ کو نہیں چھوڑا. لڑائی ہوئی احد کی، آپ کی دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کے پیشانی مبارک پہ زخم لگا دیا گیا. کیا قصور تھا بھائی آپ کا؟ کیا قصور تھا؟ مکہ میں کسی کی زمین ہڑپ لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کسی کو برا بھلا کہا تھا؟ کسی کو ڈانٹا تھا؟ کسی کے اوپر الزام لگایا تھا؟ کسی سے کوئی بزنس کا معاملہ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا میرے بھائیوں. صرف یہی معاملہ تھا کہ آپ کہتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ دوسرے کسی کی بھی عبادت مت کرو. کتنی مصیبتیں آئیں. اسلام لانے کے بعد ایک آخری حدیث یہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اسلام کی دعوت دینے کے بعد مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، غنیمت کا مال تقسیم کرتے ہیں. دیکھیے کیسے صبر کرنا پڑتا ہے انسان کو. غنیمت کا مال تقسیم ابن مسعود آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو غنیمت کا مال تقسیم کیا ہے آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے عدل نہیں کیا ہے، آپ نے منہ دکھول کیا ہے، اپنے لوگوں کو زیادہ دیا ہے، دوسرے لوگوں کو کم دیا ہے. اللہ اکبر. سوچ لیجیے، نبی ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اللہ کی شریعت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عدل نہیں کرنے والے ہیں، آپ انصاف نہیں کرنے والے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس شخص کی گردن اڑا سکتے تھے، صرف اشارہ کر دیتے آنکھوں کا تو معاملہ ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا رحم اللہ موسیٰ، اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر رحم کرے. اس سے زیادہ ان کو تکلیف دی گئی، جتنی تکلیف مجھے دی جا رہی ہے یا دی گئی، اس سے زیادہ ان کو تکلیف دی گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا. اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ السلام کو اٹھائیے، 950 سال تک دعوت دی. کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 950 سال. غور کیجئے آپ، صرف 83 لوگ مسلمان ہوئے بھائی، 83 لوگ. اور اس طرح سے چند باتیں ہیں صبر کے تعلق سے. صبر کے کچھ اقسام ہیں، اس کے کچھ مراتب ہیں، صبر کے وجوب کے اوپر دلائل ہیں، صبر کن چیزوں کے اوپر ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ گفتگو ہم کل آپ کے سامنے کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حسن عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ